بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ بعد الدفن، کہتے ہیں کہ دفن میت کو دفن کرنے کے بعد یہ چیزیں جو مکروہ ہے، اور پیچھے ایک چیز کا وہ ذکر ہوا کہ جس کا یہ تھا کہ بھئی میت کو جب دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کے قبر پر کوئی وہ لگانا مکروہ ہے، مطلب عمارت. اور یہاں سے دوسری چیزیں مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کو بھی علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے کہ دفن کرنے کے بعد مضبوطی، یعنی اور دفن کرنے کے بعد قبر کی مضبوطی کے لیے بھی عمارت بنانا یہ بھی مکروہ ہے کہ قبر مضبوط رہے، مکروہ تحریمی ہے. وَلَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَيْهِ، اور کہتے ہیں کہ قبر پر کتابت وغیرہ کے حوالے سے کوئی کتبہ وغیرہ لگانا ہے، کوئی منع نہیں ہے، تاکہ لِأَلَّا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنْ، تاکہ اس کے آثار ختم نہ ہو اور اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اس کی تحقیر نہ ہو جائے کہیں قبر کی. تو کہتے ہیں میت یعنی قبر کے اوپر کوئی کتبہ وغیرہ لگانا جس کے اوپر نام وغیرہ لکھا جائے، یا کم از کم اتنی نشانی ہو جس سے معلوم ہو کہ یہ قبر ہے اور لوگ اس کی بے حرمتی نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کو منع بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص، لیکن بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے. الاماکن التي یکرہ فیہا دفن فیہا، کہتے ہیں یہ وہ مقامات ہے جہاں پر مرحوم میت کو دفن کرنا مکروہ ہے. یکرہ الدفن فی البیوت، گھروں کے اندر قبر کو میت کو دفن کرنا مکروہ ہے، اختصاص ابن انبیاء علیہ السلام، کیونکہ انبیاء کے ساتھ صرف خاص تھا، کیونکہ ایک صریح واضح حدیث آئی ہے کہ صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو اور ان کو قبر مت بناؤ. تو بہرحال گھروں کے اندر میت کو دفن کرنے مکروہ لکھا ہے علماء نے. ویکرہ الدفن فی الفساقی، فساقی میں بھی دفن کرنا مکروہ ہے. فساقی یہ پرانے زمانے میں جیسے کہ مصر وغیرہ میں اس طرح ایک عرف تھا کہ کوئی گھڑا کھود لیا جاتا تھا اور اس کے چاروں طرف کمرہ نما کوئی عمارت بنا لی جاتی تھی اور مردوں کو اس میں دفن کیا کرتے تھے، اور جس طرح احرام مصر وغیرہ ہے تو اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھی. اس کے اندر بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ بھئی وہاں پر بھی میت کو دفن کرنا مکروہ ہے. ولا بأس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضرورہ، ضرورت کی وجہ سے ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویحجز بین کل اثنین بالتراب، لیکن مٹی کے ساتھ دونوں کے درمیان میں آڑ بنا دی جائے. یعنی اگر کہیں پر کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسی سخت ضرورت ہے کہ جگہ ہی موجود نہیں ہے، تو پھر ایک ہی قبر کے اندر 2-3 میتوں کو بھی دفن کر سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں کسی مٹی وغیرہ کی آڑ بنا لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ومن مات فی سفینۃ، جو آدمی کسی کشتی میں مر جائے، کان البر بعیدا، اور جو خشکی ہے وہ بہت دور ہو، وخیف الضرر، اور ضرر کا خوف ہو کہ بھئی میت کے نقصان ہو جائے گا میت کو، لاش کو، تو غسل، اس کو غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، نماز جنازہ پڑھ کر القی فی البحر، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. تو یہ ہے کیونکہ باقاعدہ تدفین کے لیے اب خشکی تک لانا یہ ذرا مشکل ہے، تو اس لیے ورنہ اگر مشکل نہ ہو تو خشکی تک انتظار کر کے وہاں تک لا سکتے ہیں. نقل المیت، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے آج کل کہ جنازے کو، میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کو جہاں میت کا انتقال ہو جائے اسی جگہ اس کے دفن کا انتظام کیا جائے. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں بھائی مجھے وہاں سے اٹھا کر وہ فلاں جگہ دفن کیا جائے، تو اس کی وصیت پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے شرعاً. بہرحال جہاں انسان کا انتقال ہو جائے وہیں اسے دفن کرنا یہ زیادہ مستحب ہے. لیکن اگر کوئی معقول عذر ہو تو دوسری جگہ میت کو منتقل کرنے کی گنجائش ہے، اور لیکن اتنے دور نہیں، بہت زیادہ دور پھر بھی منتقل نہ کیا جائے بلا ضرورت. 1 میل 2 میل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ دور ہو تو پھر ایسی صورت میں وہاں جہاں مشقت بھی ہو اور کوئی ضرورت بھی نہ ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے اتنے دور لے جانے کی، بس جہاں ممکن ہو وہیں پر اس کو دفن کرنا چاہیے. لیکن ایک مرتبہ میت اگر دفن ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکال کر منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر میت کو کسی غیر کی زمین میں اس مالک کی اجازت کے بغیر دفن کر دیا گیا ہے تو پھر مالک کسی طرح میت کے یہاں رہنے پر راضی نہ ہو
اور اس کے نکالنے پر مصر ہو تو پھر تو مجبوری ہے، پھر تو اس کو نکال کر منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ صورت بالاتفاق علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے، پھر میت کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں عام قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے، بس وہیں پر میت ہے، تو پھر محض اپنی ذاتی عنایت کے لیے یا کسی اور غرض سے میت کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ اس کا۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ فِي مَقَابِرِ مَحَلٍ مَاتَ بِهِ أَوْ قُتِلَ، کہتے ہیں مستحب ہے میت کو دفن کرنا ایسے مقبروں میں یا ایسے مقام کے مقبرے میں جہاں وہ مرا ہے یا جہاں وہ قتل کیا گیا ہے۔ وَإِن نُقِلَ قَبْلَ الدَّفْنِ، اگر دفن سے پہلے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے، قدر میل أو میلین، 1 یا 2 میل، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِأَكْثَرٍ مِنْهُ، اس سے زیادہ اگر فاصلہ ہے تو پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میت کو منتقل کرنا مکروہ ہے۔ ولا يجوز نقله بعد دفنه بالاجماع، اور یہ بالاجماع بالاتفاق یہ حکم ہے کہ دفن کرنے کے بعد میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ان تكون الارض مغصوبہ، الگ بات ہے کہ اگر زمین غصب کی گئی ہے، مطلب مالک کی اجازت کے بغیر میت کو وہاں دفن کیا گیا ہے، یا شفع کی بنیاد پر وہ زمین لے لی گئی ہے، تو پھر یہ دو صورتیں ایسی ہے کہ جس میں میت کو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ شفع کی صورت یہ ہے کہ مثلا مالک کی زمین پر کسی نے شفع کا دعویٰ کر دیا اور قانون شفع کے مطابق وہ زمین کسی اور کی ملکیت چلی گئی، اور وہ جو دوسرا آدمی ہے جس کو حاصل ہوئی ہے وہ اس کی مطلب وہ راضی نہ ہو میت کو قبر کو کے لیے وہاں، تو پھر اسی صورت میں اس کو نکال دیا جائے۔ وَإِن دُفِنَ فِي قَبْرٍ حُفِرَ لِغَيْرِهِ، اگر میت کو ایسے قبر میں دفن کر دیا گیا جس کو کسی اور کے لیے کھودا گیا تھا، عام قبرستان ہے لیکن قبر کسی اور کے لیے کھودی گئی تھی اور اس میں آپ نے کوئی اور میت دفن کر دی، تو کہتے ہیں زمین قیمت الحفر، تو جس نے اس کو دفن کیا ہے وہ وہاں کھودنے کی قیمت کا ضامن ہو جائے گا اور میت کو نہیں نکالا جائے گا۔ مطلب یہ اس زمانے میں ہے کہ جس زمانے میں یا جس علاقوں میں لوگ قبر کھودنے کے پیسے لیتے ہوں، تو اگر عام زمین ہے قبرستان کی اور اس میں کسی نے پیسے دے کر قبر کھدوائی اپنی میت کے لیے، لیکن دوسرے نے آ کر اپنی میت وہاں دفن کر دی، تو جو دوسرا آدمی ہے وہ پہلے کو قبر کھودنے کی جو مزدوری ہے جن لوگوں نے لی ہے وہ دے گا تاکہ وہ دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں اپنی میت کو دفن کر دے۔ یہ نبش القبر کا مسئلہ ہے۔ نبش القبر کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر کھولنا، تو کیا قبر کھولنے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ اگر میت جو ہے وہ دفن ہو جائے تو اس کے بعد کیا اس کی قبر کو کھولنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اجازت نہیں ہے قبر کھولنے کی، ہاں سخت ضرورت ہو اور عذر ہو کوئی تو پھر ایسی صورت میں میت کے قبر کو کھول کر وہاں جو ہے وہ میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُنْبَشُ لِمَتَاعٍ، وہ اعذار کون کون سے ہیں جن کے لیے قبر کو کھولا جا سکتا ہے، تو وہ عذر یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُنْبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيهِ وَلِكَفَنٍ مَغْصُوبٍ، یہ دو ہو گئی چیزیں کہ میت کو یعنی قبر کو کھولا جائے گا کسی سامان کے لیے جو قبر کے اندر گر گیا ہو اور کسی ایسے کفن کے لیے جو غصب شدہ ہو۔ مطلب اگر آپ نے کسی نے کفن چوری کر کے غصب کر کے میت کو پر ڈالا ہے اور اس کو دفن کر دیا، یا میت دفن کرتے ہوئے قبر کے اندر کسی کا قیمتی سامان رہ جائے، تو پھر ان چیزوں کے لیے قبر کو کھولا جا سکتا ہے۔ وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ، اسی طرح میت کے پاس ساتھ اگر کوئی مال تھا اور اس کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تو پھر اس کو بھی نکالا جائے گا اس کے لیے۔ لیکن وَلَا يُنْبَشُ بِوَضْعِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، میت کو یہ قبر کو نہیں کھولا جائے گا کہ بھئی میت کو قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف رکھا گیا ہے، یعنی اگر میت کو قبر میں اس طرح لٹایا گیا ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اب آپ قبر کھولنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ اس کو قبلہ کی طرف کر دے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ او علی یسارہ، یا جو ہے اس کو بائیں کروٹ پر لٹانے کی وجہ سے کہ بھئی آپ نے کہا کہ اس کو بائیں کروٹ پر لٹایا گیا ہے اس لیے اس قبر کو کھولا جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے قبر کھولنے کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ جو فصل ہے یہ مختصر سی ایک فصل ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یا قبرستان جانا آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ واضح حدیث موجود ہے کہ اور شرعی حکم یہی تھا کہ قبرستان جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت لوگوں کے عقائد بھی اتنے مضبوط نہیں تھے اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ دلوں میں اتنی جڑ نہیں پکڑی تھی، تو شروع میں کسی کو بھی قبرستان جانے کی اجازت نہیں تھی۔
لیکن بعد میں جب اسلامی تعلیمات عام ہو گئی، لوگوں کے عقائد جو ہے وہ پختہ ہو گئے، صحابہ کے بھی، اور لوگوں میں توحیدی مزاج بن گیا، تو پھر اس طرح ان کو اجازت دے دی گئی تھی۔ اور پھر واضح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن جو ہے اب تم جا سکتے ہو، اور بلکہ اس ترغیب آئی ہے کہ اس سے انسان کو اپنی اخروی کی زندگی کی یاد آتی ہے، لہٰذا انسان کو جاتے رہنا چاہیے قبرستان۔ لیکن جہاں تک عورتوں کی بات ہے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے احادیث مختلف ہے۔ کچھ احادیث میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو قبرستان جاتی ہیں، اور لیکن کچھ احادیث ایسی ہے جو مطلق ہے، جس میں عام اجازت ہے کہ بھئی تم جا سکتے ہو۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ جس میں اجازت ہے تو کیا اس میں عورتوں کی بھی اجازت تھی یا نہیں، لیکن وہ عام ہے، عورتوں کو بھی شامل ہے، اس لیے اس میں علماء کی آراء بھی مختلف ہو گئی ہے۔ خود امام صاحب سے بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی عورتیں نہیں جا سکتی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بھئی جائز ہے، جا سکتی ہے خود۔ اور اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ رائے راجح قرار دی گئی ہے کہ عورتیں نہ جائیں فتنے کی وجہ سے، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جا سکتی ہے جن کے فتنے کا خطرہ نہ ہو، یا وہ عورتیں جو وہاں جا کر چیخے جزا فضا نہ کرے اور جو ہے فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، بے پردگی وغیرہ کا، تو وہ بھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح پھر علماء نے اس صورت میں گنجائش دی ہے کہ بوڑھی عورت ہو یا مکمل پردے اور اہتمام کے ساتھ جائے، اور اس حوالے سے کسی قسم کے جزا فضا نہ کرے، تو پھر ان کو جانے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے۔ تو یہاں اسی حوالے سے یہ کچھ تفصیلات بتائی گئی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ حکم زیارت والقراءۃ المیت، یعنی کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم اور میت کے لیے قراءت کا۔ ندب زیارتها للرجال والنساء النصح، کہتے ہیں مستحب ہے قبروں کی زیارت کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے صحیح قول کے مطابق۔ تو مصنف کے بقدر قول عورتوں کے لیے بھی جانے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، ويستحب قراءة ياسين لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات۔ مستحب ہے سورہ یاسین پڑھنا وہاں جا کر، کیونکہ ایک حدیث آئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مقبرے میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھ لے، تو اس دن وہاں کے جو مقبرے میں جو لوگ دفن ہیں ان سے جو ہے وہ عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے، اور یعنی کہ ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور جو آدمی پڑھنے والا ہے اس کو بھی اسی کے مقدار حسنات اور نیکیاں مل جاتی ہے۔ ولا يكره الجلوس لقراءة القبر في المختار، مختار اور راجح قول یہ ہے کہ قبر کے آس پاس، قبر پر نہیں، قبر کے آس پاس قراءت کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید وہاں اٹھا کر لے جانا یہ بہتر نہیں ہے، بے حرمتی ہے قرآن کی۔ ہاں قراءت آپ کر سکتے ہیں، زبانی قراءت کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور کچھ علماء نے قرآن کو لے جانے کی بھی اجازت دی ہے۔ ما یکرہ فعلہ فی المقابر، کہتا ہے کہ مقبروں میں اور قبروں کے آس پاس یہ چیزیں مکروہ ہے۔ کرہ القعود علی القبور لغیر قراءۃ، قبروں کے آس پاس بیٹھنا یا قبر پر بیٹھنا قراءت کے بغیر، یعنی قراءت قرآن کے بغیر ایسے ہی بیٹھے ہیں گپ شپ مارنے کے لیے، یا ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ ووطئها، اور اسی طرح اس کو روندنا، قبروں کے اوپر جانا۔ والنوم، سونا قبروں کے اوپر لیٹ کر۔ وقضاء الحاجۃ علیہا، یا وہاں آس پاس قضاء حاجت، یہ چیزیں بھی مکروہ ہے۔ وقلع الحشیش والشجر من المقبرہ، اور مقبرہ سے درخت یا گھاس وغیرہ جو ہے وہ کاٹنا اور اکھاڑنا۔ البتہ ولا بأس بقلع اليابس منهما، اگر خشک چیزیں ہیں درخت وغیرہ یا چیزیں خشک ہو گئی ہے تو اس کو وہاں سے کاٹ کر ہٹا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قیمتی چیز ہے تو پھر تو وہ وقف کی چیزیں ہیں، پھر بھی اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بلا ضرورت گندگی پڑی ہے تو اس کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ مکمل ہو گیا، یہاں سے انشاءاللہ شہید کے احکام شروع ہو جائیں گے۔